اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 11واں پارہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 118 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 118۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پچھلے سبقوں میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ 3 اصحاب ایسے تھے، کون؟ کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیہ، کہ جو سچے پکے مسلمان تھے لیکن ان سے سستی اگر وہ گئے نہیں ہیں، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جب اللہ کا حکم ہویا جائیں، اور پھر ان کے ساتھ پورے کے پورے مدینہ نے مسلمانوں نے بائیکاٹ کر دیا، اور اسی دوران ان کو شاہ غسان کا خط بھی آیا۔ کعب بن مالک جو اپنے قبیلے کے سردار بھی تھے، نوجوان بھی تھے، باقی دونوں بزرگ تھے، کہ آپ آئیں، سنا ہے کہ آپ کے ساتھیوں نے آپ کی عزت کا خیال نہیں کیا، ہم آپ کو عزت بھی دیں گے، پیسے بھی دیں گے، عہدہ بھی دیں گے، لیکن وہ ایمان کے اتنے پکے تھے۔ یہ تو ایک ان سے ہو گئی غلطی سمجھ لیں یا ان سے بھول ہو گئی، لیکن انہوں نے اس خط کو تنور میں ڈال دیا اور اللہ سے معافی مانگتے تھے کہ یہ ایک نیا فتنہ میرے لیے آ گیا۔ اب صبر کیا انہوں نے 40 دن تک سب لوگوں کے ساتھ، اور پھر اگلے 10 دن ان کی بیویاں بھی ان کے میکے چلیں گی، یعنی ان سے الگ ہو گئیں۔ اور اس دوران دیکھیں مسلمانوں کی یعنی ایمان کی حالت، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منع کیا تو کہیں پہ بھی کسی کونے میں الگ کوئی مسلمان مل جاتا، کبھی کسی نے ان کے ساتھ سلام بھی نہیں کیا تھا، یعنی ایسے اللہ کا حکم ماننے والے تھے، اور یہ بھی ایسے تھے۔ کعب بن مالک وہ صحابی ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ میں صرف غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوا، کیونکہ جب مکہ سے نکلے تھے تو لڑائی کا ارادہ نہیں تھا، وہ تو اس قافلے کی طرف جانا تھا۔ اور ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیہ ان لوگوں میں شامل ہیں جو بدری تھے، جن کے اللہ نے سارے گناہ معاف کر دیے، لیکن فرض معاف نہیں ہوتا۔ یہ فرض تھا، یہ معافی نہیں، اس فرض کو پورا کرنا تھا۔ یہ جو جنگ تھی، غزوہ تبوک تھا، یہ عین فرض تھا، یہ فرض کفایہ نہیں تھا، پہلے والے فرض کفایہ تھے۔ تو اب آپ اندازہ کریں کہ ان لوگوں کو جو اللہ کے اتنے نیک بندے ہیں، جو بدری بھی ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر غزوات میں گئے ہیں، اس ایک چھوٹی سی لغزش پہ اللہ تعالیٰ نے ان کا کتنا امتحان لیا اور ان کی ثابت قدمی کو کتنا چیک کیا۔ تو آج ہم تو ہر چیز ٹیکن ایز گرانٹڈ لیتے ہیں، ہمیں کسی چیز کی فکر اور پرواہ نہیں ہوتی۔ تو اب 50 دن کے بعد اللہ فرمانے وَعَلَىٰ ثَلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، وہ 3 لوگ، ان 3 شخصوں پر جو کہ پیچھے رہ گئے تھے، جن کا معاملہ بھی ملتوی کیا تھا اور وہ تبوک میں بھی پیچھے رہ گئے تھے۔ حتیٰ یہاں تک کہ اذا ضاقت علیہم الارض، یہاں تک کہ ان 50 دنوں میں ان کے اوپر تنگ ہو گئی زمین، بما رحبت وضاقت، حالانکہ وہ کشادہ تھی، یعنی زمین تنگ نہیں ہوئی، لیکن ان کے لیے جینا مشکل ہو گیا، ان کے باوجود اس کے کہ زمین کشادہ تھی، ان کے لیے زمین تنگ ہو گئی۔ جب انسان کے ساتھ ہر طرف بائیکاٹ ہو جاتا ہے، کہیں کوئی بولتا نہیں ہے، کرتا نہیں، کوئی معاملات نہیں کرتا، گھر والے بھی حتیٰ کہ ناراض ہو جاتے ہیں، وہ بھی معاملات نہیں کرتے، تو پھر واقعی انسان پہ زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ علیہم انفسہم، ان کی اپنی جانوں پر، وظنوا، اور انہوں نے یہ گمان کیا اور یہ سوچنے لگے، اللہ ملجا، کہ نہیں ہے کوئی پناہ گاہ، من اللہ، سوائے اللہ کے۔ دیکھیں اتنے کامل ایمان والے تھے کہ سارے لوگ بھی ناراض ہو گئے، زمین بھی تنگ ہو گئی، جینا مشکل ہو گیا، وقت گزارنا مشکل ہو گیا، لیکن کہتے تھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے در پہ نہیں گئے، نہ وہ شاہ غسان کی طرف گئے، کہیں بھی نہیں گئے۔ ثم تاب علیہم، پھر اللہ پاک نے ان پہ نظر رحمت کی، پھر اللہ پاک نے ان پہ نظر کرم کی، لیتوبوا، اور پھر قبول کر لی ان کی توبہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ قبول کر لی، ان لوگوں کی
جو اپنے آپ سے بھی بیزار ہو گئے، یعنی اتنی تکلیف اور اتنی پریشانی میں تھے کہ اپنی جانوں سے بھی تنگ ہو گئے۔ جیسے انسان کبھی بیمار ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، تو انسان اپنے آپ سے تنگ ہوتا ہے، لیکن اتنی تکلیف اور مشقت پر بھی اللہ سے شکوہ نہیں کیا، اللہ سے توبہ کرتے رہے اور کہتے رہے کہ یا اللہ تیرا دامن ہی پکڑا ہوا ہے ہم نے، اور تیرے دامن پہ پکڑا ہے، اور تیرے تجھی سے ہمیں امید ہے، اور ہمیں کسی جگہ پہ امید نہیں ہے۔ پڑھے نا، اللہ مل جا من اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی اور پناہ گار نہیں ہے، اللہ علیہ، مگر صرف اس ذات کی طرف۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ رجوع کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، اور رحم کرنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو بتایا، اور اس کے بعد لوگوں نے آپ کی طرف بھاگنا شروع کر دیا، تینوں اصحاب کی طرف، اور دور سے مبارک دے رہے تھے۔ اور جب وہ ان کے بیٹے بیان کرتے ہیں، عبداللہ بن کعب ابن مالک، کہ باپ اس وقت جو ہے وہ چھت پر تھے، انہوں نے جب دور سے مبارک کی آواز سنی تو وہ فوراً شکر کا سجدہ ادا کرنے لگے۔ انہوں نے کہا اس کے علاوہ اور کسی چیز کی مبارک ہو نہیں سکتی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے کعب، جب سے تجھے تیری ماں نے جنا ہے، اس سے زیادہ مبارک تیری زندگی میں کوئی دن نہیں ہے۔ یعنی یہ اتنا مبارک دن ہے کہ صحابہ اکرام بھی مبارکیں دے رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک دے رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اس سے پھر انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ نے ہمیں معاف کر دیا؟ اللہ کی طرف سے آپ کو خوشخبری ملی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے میرے اوپر وہی نازل فرمائی ہے، قرآن نازل فرمایا جس میں تمہاری توبہ قبول ہوئی ہے۔ یہ ہے سچ کا انجام۔ سچ کا انجام ہمیشہ بہترین ہوتا ہے۔ انسان جھوٹ بولتا ہے، دیکھیں منافقین نے جھوٹ بولے تو کیا ہے، اس وقت تو بچ گئے، لیکن آخرت میں جہنم کا سب سے آخری درجہ۔ اور یہ پھر دیکھیں توبہ کر کے معافی کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے دعائیں کروا رہے ہیں، اور کامیاب دنیا سے واپس جا رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، ہر کام کرتے ہوئے رب کی حکم پیش نظر ہو، وکونوا مع الصادقین، اور ہمیشہ ہمیشہ سچوں کے ساتھ دو۔ جیسے یہ اوپر والے سچے تھے نا، سچ بولا انہوں نے، تکلیف برداشت کی، صبر کیا، اپنے رب کی رحمت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، لیکن آخر انجام کیا ہوا؟ اللہ نے آیت نازل کی ان کی توبہ کی قبولیت کے لیے۔ تو ایمان والا کون ہے؟ جو اللہ سے ڈرتا ہے، اتقوا اللہ، اور جو سچوں کا ساتھ دیتا ہے، جو خالص لوگوں کا ساتھ دیتا ہے، جو اللہ کے راستے پہ چلنے والے خالص لوگ ہوتے ہیں ان کا ساتھ دیتا ہے۔ کیوں؟ جیسے لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا ہوگا، جن لوگوں سے ملنا ہوگا، انسان کی ذات پہ اسی کے اثرات ہوتے ہیں۔ سچوں کے ساتھ ہوگا، سچ کے اثرات ہوں گے، جھوٹوں کے ساتھ ہوگا، جھوٹے اثرات ہوں گے۔ غیبت والوں کے ساتھ بیٹھے گا تو وہی کام شروع کر دے گا۔ اس لیے برے لوگوں کی صحبت سے منع فرمایا گیا، بلکہ جہاں برائی کی بات ہو، پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا کہ وہاں سے اٹھ جانے کے لیے کہا گیا۔ اگر کبھی غلطی سے بیٹھ جائیں، جیسے یاد آئے فوراً اٹھ جاؤ۔ ماں کانا، اور نہیں تھا یہ لائق، نہیں تھا یہ جائز، لأہل المدینہ، اہل مدینہ کے لیے جائز نہیں تھا، من حولہم من العراب، اور جو مدینہ کے ارد گرد دیہات ہیں، جو دیہاتی لوگ ہیں، ان کے لیے، ان یتخلفوا، کہ وہ پیچھے رہ جائیں۔ وہی بات ہے کہ غزوہ تبوک میں اللہ بار بار یہ فرما رہے ہیں کہ اہل مدینہ جو شہر کے رہنے والے ہیں، اور اس کے قریب قریب جو دیہاتی نزدیک جہاں تک یہ بات پہنچی ہے، اس کے جو اعراب ہیں، ان یتخلفوا، کہ وہ پیچھے رہ جائیں، ان رسول اللہ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ رسول تو جا رہے ہیں غزوہ پہ اور یہ پیچھے رہ جائیں۔ ولا یرغبوا، اور نہیں ہے جائز کہ یہ بے پرواہ ہو جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یعنی ان کی رغبت اپنی جانوں کی طرف زیادہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی اہمیت نہ ہو۔ جب تک وہ تو ایمان ہی نہیں ہے، جب تک آپ جان مال ہر چیز سے عزیز نہیں ہوں گے۔ بے انفسہم، کہ وہ بے پرواہ ہو جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اپنی جان کے آرام کے لیے، ان نفس ہی، اپنی جانوں کو بچانے کے لیے۔ ذالک بانہم، یہ اس لیے ہے، لا یصیبہم، کہ نہیں پہنچتی کوئی ظمأ
کوئی پیاس، حد درجے کی پیاس، ولا نصبن اور حد درجے کی شدید تھکاوٹ، ولا مخمصتن اور نہ ہی بہت زیادہ حد درجے سے زیادہ بڑی ہوئی بھوک، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یعنی اللہ کے راستے میں بھوک، پیاس اور سفر طے کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ ولا یتعون موطئا یغیظ الکفار، اور وہ جس جس راستے سے گزرتے ہیں، جہاں جہاں سے اپنے گھوڑے دوڑاتے ہیں، ان کو دیکھ کے کفار کو غصہ آتا ہے، ان کو غصہ آتا ہے، دلاتے ہیں کفار کو کہ یہ دین والے دیکھیں کیسے جا رہے ہیں۔ ولا ینالونا، تو نہیں وہ لیتے، من عدو، اپنے دشمن سے کوئی بدلہ، کوئی مال غنیمت، ونیلا، کچھ لینا، الا کتبہ، مگر وہ لکھا جاتا ہے، لہم، ان کے لیے، بہی، اس وجہ سے، عمل صالح، نیکی، یہ ساری نیکیاں ہیں۔ اللہ کے راستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو افضل سمجھنا، اللہ کے راستے میں بھوک برداشت کرنا، اللہ کے راستے میں تھکاوٹ برداشت کرنا، اللہ کے راستے میں پیاس برداشت کرنا، اور اللہ کے راستے میں ان راستوں سے، اللہ کی راہ خدا میں ان راستوں سے، ان وادیوں سے، ان پگڈنڈیوں سے گزرنا کہ دشمن کو جہاں پہ غصہ آئے تو اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ دشمن سے بدلہ لیں، یعنی دین کے دشمنوں سے، یا ان سے مال غنیمت لیں۔ اللہ نے ان کے لیے نیک اعمال لکھ دی، نیکی نیکی، ہر کام نیکی ہے۔ ان اللہ لا یضیع الاجر المحسنین، اور بے شک یہ محسن ہیں، نیکی کے کمال درجے تک پہنچے ہوئے، انہوں نے اپنی جانوں کا بھی نذرانہ پیش کیا اور جان مال سب کو دیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے محسنین کا، خالص نیکیاں کرنے والوں کا، کی نیکیاں کبھی ضائع نہیں کرتا ہے۔ دنیا میں تو کیا ہوتا ہے، آپ ایک انسان کے ساتھ 100 اچھائیاں کرتے رہیں، 100 اچھائیاں کرتے رہیں، ایک کوئی آپ کی اس کی مرضی کے خلاف بات کر لیں تو وہ پلٹ کے جو ہے نا، آپ انسان کی طبیعت سیٹ کر دیتا ہے۔ دنیا میں تو ایسا ہی ہے، رب کے ہاں ایسا نہیں ہے، رب کے حضور ایسا نہیں ہے۔ وہاں قبولیت ہے تو قبولیت ہے، غلطی بھی ہو جاتی ہے تو پھر التائبون، معافیاں، بار بار معافیاں مانگو۔ تو اللہ کے لیے تکلیف اور مشقت انسان کے لیے باعث اجر ہے۔ آج ہم دیکھیں ان قرآن کو، آیات کو پڑھتے ہوئے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، ان کی جو قربانی تھی، ان کے اوپر جو مشقت تھی، ہمیں تو اس کا کچھ ہے ہی نہیں، ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ اتنی سہولتیں ہمارے پاس اور اتنے آرام ہیں ہمارے پاس۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی ہے۔ ریوارڈ صرف انسان کو دنیا میں نہیں انتظار کرنا، آخرت میں ملے گا، بدلہ آخرت میں ملے گا، اور بہت اعلیٰ دینے والی ذات ہے اور بہت اعلیٰ بدلہ ملے گا۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا، اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیاں ہوئی، اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔